عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن کبھی غلطی سے بھی یہ کام مت کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، صرف جمعہ کے دن یہ کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈبو سکتا ہے؟ ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ جھاڑو جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، اس کو عام مت سمجھیں۔ یہ آپ کے گھر کو رزق، دولت سے بھر سکتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن میں رزق لکھا جاتا ہے۔ اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی، اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق، دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں ہفتے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت کبھی نہ کرے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں رزق، دولت کی برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر، جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھو کر رکھا کریں۔ کچھ خواتین ایسے ہی جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں، جراثیم اور گندے معدے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے۔ جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوبتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتی ہیں یا اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور وقت بھی جلدی گزرے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائیں گے۔ عورت ایسا کبھی نہ کرے، خاص کر جمعہ کے دن۔ جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے، گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ موسیقی لگا لیتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ جمعہ کے دن جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تبھی جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بابرکت اور فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا ایک دن میں مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرا بہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے۔
درود شریف کی فضیلت اسلامی اصطلاح میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن و سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا معنی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص میرے امتی کی امت پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجہ کی رحمت بناتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھ اور اس کے 10 گنے گئے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ ہیں جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادت ہے جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سینے میں سما لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق غلاموں کے درمیان بٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ ابوبکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا۔ اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی حیرت ہو رہی۔ فرمایا، میرا یہ نوجوان امتی ایسا ہے کہ یہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اور جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفکر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہو، اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو یہ درود کی چند فضائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی، درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس طرح۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کوئی کام کرے تو بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور گھر میں برکت و سکون آئے گا۔ عورت کبھی بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا جائے تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ اپنے بستر، روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں کرنے کے بعد کمرے یا عورتیں کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں، وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنی چاہیے۔
جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر جو اوزار آپ خریدتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر بھی کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے گھروں میں لوگوں کو بھی، اپنے بچوں کو عورتیں جو ہے نا وہ جھاڑو سے مارتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے مارتے ہیں۔ جھاڑو سے کبھی نہ ماریں، ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دے، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ گاؤں کے گھروں میں ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لے اور کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو رزق دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو برکت کی دعا مانگیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہوگا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، اور تمام حضرات نماز کے اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تصحیح عقائد کے مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اور اس کی تاکید آپ کو ضرور سمجھنی چاہیے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے، کنز الایمان کا سن لیجئے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے مست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ
آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی کے میں جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ دو رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی یعنی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار سے نماز اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور اس سے توحید اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقربین بندوں میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔